امام کی زیارت نامے کے حوالے سے مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے آپ کی خدمت میں پچھلے پیر کے دن بھی اشارہ کیا تھا کہ مخصوص ہے پیر کا دن دو اماموں کے نام کے ساتھ، اور ان دو اماموں کے نام کا مطلب پہلے امام حسن مجتبی، اس کے بعد امام حسین شہید کربلا۔ سرکار امام مجتبی کی زیارت نامے کے کلمات میں جو سب سے پہلا کلمہ ہے وہ تو میں آپ کی خدمت میں پڑھ چکا، السلام علیکہ یبن رسول رب العالمین۔ ایک کلمہ آپ کی خدمت پہ اور پڑھنا چاہتا ہوں، السلام علیکہ ایہا العالم بالتاویل۔ امام حسن کی شخصیت پر سلام بھیجنے کا طریقہ خدا مجھے نصیب کرے اور آپ کو میرے ساتھ ساتھ خوش نصیب کرے کہ ہم سب مل کر جنت البقیع کی زیارت کے لیے پہنچیں۔ آج پہنچیں تو ٹوٹی ہوئی قبروں کی زیارت ہے، زمانہ تبدیل ہو، روزے تعمیر ہوں، حجت خدا کا وجود مقدس ظاہر ہو، پھر امام خود پڑھائیں زیارت امام حسن مجتبی تو غلام خوش نصیب ہوں، اس محفل میں آپ بھی شریک ہوں اور میں بھی شریک ہوں کہ جب امام کی خدمت میں سلام کرنے کا طریقہ بیان کریں تو روایت کے اعتبار سے سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی جنت البقیع میں جا کر امام حسن کی زیارت کو بجا لائے، پل صراط پر قیامت کے دن جب سارے انسانوں کے قدم ڈگمگا رہے ہوں گے، اس دن پل صراط پر زائر امام حسن کے قدم اتنے مضبوط رہیں گے کہ نہ ڈگمگائیں گے، نہ تزلزل قدم میں واقع ہوگا۔ خدا ثبات قدم عطا فرمائے گا زائرین امام حسن مجتبی کے لیے۔ تو سلام پیش کرنے کا طریقہ پیر کا دن ہو یا جنت البقیع ہو، مشترکہ زیارات ہو کہ الگ سے سلام کا انداز بیان کیا گیا ہو، ایک خاص جملہ السلام علیکہ ایہا العالم بالتاویل، آپ پر سلام ہو اے تاویل کے عالم۔ آئیے تلاش کرتے ہیں کہ تاویل کے عالم کا مطلب کیا ہے۔ یہ تو آپ بہتر جانتے ہیں کہ تلاوت قرآن آل محمد سے بہتر کون کر سکتا ہے۔ یہ تو آپ بہتر جانتے ہیں کہ قرآن کو آل محمد سے زیادہ بہتر کون سمجھا سکتا ہے۔ میں لفظ سمجھنا چھوڑ گیا جان بوجھ کے کہ یہ جملہ کہنا میرا مقام ہی نہیں بنتا کہ میں یہ کہوں کہ آل محمد سے بڑھ کر قرآن کون سمجھ سکتا۔ میں تو سمجھانے کی بات کر رہا ہوں۔ وہ سمجھانے ہی تو آئے تھے جن کو خدا نے سمجھ عطا کی ہو، وہ یہاں سمجھنے نہیں آئے تھے، یہاں سمجھانے آئے تھے۔ اس اعتبار سے لفظ تاویل کو اگرچہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر خدا نے استعمال کیا، سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 7 یعنی 7 نمبر کی آیت، پروردگار نے ارشاد فرمایا وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، وہی تو اللہ ہے جس نے آپ پر کتاب کو نازل کیا، مِنْهُ آیاتٌ محکمات ہن ام الکتاب، اس کتاب مجید میں جو آپ پر نازل کی گئی اس میں کچھ آیات ایسی ہیں جو محکمات ہیں، اور محکمات کا مطلب کہ جو اپنے معنی کو ظاہر کریں کسی دلیل اور برہان کے بغیر، کسی قرینے کے بغیر۔ ہن ام الکتاب، یہ آیات محکمات تو ایسی آیات ہیں جو تمام کے لیے مرکزی حیثیت رکھتی ہیں، یعنی اگر کسی مقام پر آیت سمجھ میں نہ آئے
آیت متشابہ ہو تو آیت محکمہ اسے سمجھانے کے لیے کافی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن کی تفسیر حدیث سے ہو یہ بعد میں ہے، قرآن کی تفسیر واقعات سے ہو یہ بعد میں ہے، قرآن کی تفسیر خود قرآن سے ہو یہ پہلے ہے۔